السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ معزز سامعین، میرے دینی ساتھیوں اور عزیزوں، گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے مریض کی نماز، جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، اسے آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ آج کے اس درس میں ایسے لوگ جن پر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے اسے بیان کیا جائے گا، نیز مسافر کی نماز کا طریقہ کار کیا ہو اس سے بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آج کے اس درس میں ذکر کیا جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ، ایسے اشخاص، ایسے مرد و عورت جن پر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، وہ یہ ہیں: پہلے حائضہ عورتیں، یعنی جب تک حیض ہے نماز نہیں پڑھیں گی۔ اور دوسری حالت نفاس والی عورتیں، یعنی بچہ کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کا خون کہا جاتا ہے، اور نفاس والی عورت جب تک نفاس کا خون آتا ہے نماز نہیں پڑھیں گی، اور اس کی اقل مدت کچھ نہیں ہے بلکہ اکثر مدت 40 یعنی 40 دن تک ہے۔ تیسرے ایسے اشخاص، ایسے لوگ جن پر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، وہ پاگل لوگ، جب تک پاگل پن باقی ہے نماز ان سے معاف ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کے لیے 3 حالتیں، ایک تو حالت حیض اور حالت نفاس، اور اگر کوئی عورت پاگل ہے تو اس پر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن مرد کے لیے ایک ہی صورت میں نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ مرد پاگل ہے، پاگل پن ہے اس کے اندر، تو نماز ان سے معاف ہے۔ مسافر کی نماز اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں فرمایا: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم پر نمازوں کے قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ مسافر، چاہے عورت ہو یا مرد، یا بچہ ہو یا بوڑھا، اگر وہ مسافر ہے تو 4 رکعت والی نماز میں وہ قصر کر سکتا ہے، لیکن 2 رکعت اور 3 رکعت والی نماز میں قصر نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ظہر کی نماز جو 4 رکعت ہے، یا عصر کی نماز جو 4 رکعت ہے، یا عشاء کی نماز جو 4 رکعت ہے، ان تینوں نمازوں میں مسافر قصر کر سکتا ہے، اور قصر اور جمع مسافر کے لیے جائز ہے، اور جمع صرف ظہر اور عصر کی نماز یا اسی طریقے سے مغرب اور عشاء کی نماز کی جا سکتی ہے۔
لیکن کوئی شخص اگر فجر اور ظہر کو جمع کرنا چاہے یا عصر یا مغرب کو جمع کرنا چاہے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے 3 رکعت والی یا 2 رکعت والی نماز میں قصر نہیں کیا جائے گا۔ جیسے فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اس میں کوئی یہ کہے کہ میں مسافر ہوں، میں 1 رکعت نماز پڑھوں، یا اگر اسی طریقے سے مغرب کی نماز 3 رکعت ہے تو کہے کہ میں 1.5 رکعت نماز پڑھوں، تو ایسا ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز 2 رکعت اور اسی طریقے سے آپ مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور آپ کا یہ عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فجر کی 2 رکعتیں جو سنت ہے اسے آپ نہیں چھوڑتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز آپ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو قصر اور دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا اور کس وقت میں پڑھنا، نماز فجر 2 رکعت، نہ قصر نہ کسی کے ساتھ جمع، یعنی ان فجر کی نماز میں نہ قصر ہے اور نہ جمع وقت فجر میں پڑھنا ہے۔ ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، اس لیے کہ یہ 4 رکعت والی نماز میں قصر کا مسافر کے لیے جائز ہے۔ ظہر یا عصر کسی بھی وقت میں جمع کر سکتا ہے، یعنی جمع تقدیم یا جمع تاخیر۔ اور اسی طریقے سے مغرب 3 رکعت اور عشاء 2 رکعت، ان 2 نمازوں کو یعنی مغرب اور عشاء کسی بھی وقت میں دونوں کو جمع کر سکتا ہے، یعنی جمع تقدیم یا جمع تاخیر کر سکتا ہے، لیکن مغرب کی نماز اسے 3 رکعت پڑھنی ہوگی، صرف عشاء کی نماز میں قصر کرے گا۔ اگر آدمی راستہ میں نہ ہو تو بہتر ہے کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع نہ کرے، یعنی اگر مسافر ہے، اگر آپ کہیں پر رہ رہے ہیں، کہیں پر رہائش آپ کی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان نمازوں کو ایک ساتھ جمع نہ کرے، بلکہ وقت پہ نماز پڑھے۔ کتنی مسافت پر قصر کر سکتا ہے، یہ چیز لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ کتنی مسافت طے کرے تو اس سے مسافر کہتے ہیں، اور اس پر سفر کا اطلاق ہوگا۔ بعض لوگوں کے نزدیک 80 کلومیٹر سے اگر کوئی سفر کر لیتا ہے یا اس سے زیادہ سفر کرتا ہے تو وہ نمازوں میں قصر کر سکتا ہے۔ کب تک قصر کر سکتا ہے؟ جب تک مسافر اقامت کی نیت نہ کر لے تب تک قصر کر سکتا ہے۔ اگر مسافر کو جہاں وہ گیا ہوا ہے یا سر منزل مسجد مل جائے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ امام کے ساتھ اپنی نمازیں مکمل پڑھے۔ 5ویں چیز، مسافر کو حالت سفر میں جو چیزیں مباح ہیں مسافر کو حالت سفر میں جو چیزیں مباح ہیں تمام مؤکدہ سنتوں کو ترک کر دینا، یعنی اگر مسافر چاہے تو تمام مؤکدہ سنتوں کو، جیسے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، اسی طرح مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر سے پہلے 2 رکعت ہے، لیکن فجر کی سنت اور وتر پڑھنا افضل ہے، اور وہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ باقی مؤکدہ سنتوں کو ترک کر دے۔ نماز جمعہ ترک کر دینا اس کے لیے مباح ہے۔ اگر نماز جمعہ مسافر پہ جمعہ کی نماز نہیں ہے اس لیے اسے ترک کر دینا اس کے لیے مباح ہے۔ روزہ چھوڑ دینا اس کے لیے مباح ہے اگر سفر کی حالت میں ہے، گرچہ وہ رمضان کا روزہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سفر کی حالت میں ہے یا کوئی دوسرا روزہ، تو روزہ کو چھوڑ دینا اس مسافر کے لیے مباح ہے، جائز ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں موضوع پر مسح کرنا مسافر کے لیے مباح ہے، اور اس طریقے سے
مسافر سے متعلق ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ سب سے پہلی دلیل کہ جب سفر میں ہو تو نمازوں کے اندر قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور دلیل آپ نے سنی سورۃ النساء کی 101 نمبر کی آیت، اور جن نمازوں میں قصر کر سکتا ہے اس کا بیان بھی سنا، اور کن کن حالتوں میں مسافر حضرات جو چیزیں ان کے لیے مباح ہے اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے ہوا کہ تمام مؤکدہ سنتوں کو ترک کر سکتا ہے، اور لیکن اس کے لیے فجر کی سنت اور وتر پڑھنا افضل ہے، اور نماز جمعہ ترک کر سکتا ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، 3 دن اور 3 راتوں تک موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسی آج کا یہ آخری درس تھا اس مادے کا، فقہ کا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اب آپ لوگ اس کی تیاری کریں، اس اختبار کی انشاءاللہ اختبار کا اعلان کیا جائے گا، تو آپ لوگ اس مادے کی تیاری میں ابھی سے لگ جائے، اور جب اختبار کا اعلان کیا جائے گا تو اس وقت آپ اختبار اور ایگزام دیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔